تو بعض اوقات یہ کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی اللہ میاں نے شیطان پیدا ہی کیوں کر دیا خامخواہ، یہ ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں غلط راستے پر ڈالتا ہے اور ہم سے گناہ کروا لیتا ہے، اللہ میاں نے کیوں پیدا کیا شیطان؟ یہ بعض اوقات یہ فضول بات دل میں لوگوں کے آنے لگتی ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی کیوں؟ بھیجا تو اسی لیے، اور فرشتوں سے بڑھ کر تمہیں ذمہ داری دے دی، وہ کیوں؟ اس واسطے کہ تمہیں آزمانا تھا، تمہارا امتحان کرنا تھا۔ تو امتحان کرنے کے لیے ایک مخلوق پیدا کر دی، اور آپ کہو کہ جی شیطان نے تو ہمیں ہلاکت پہ مبتلا کر دیا، برباد کر دیا۔ تم نے بھی تو شیطان کو برباد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ میاں نے ان سے کہا سجدہ کرو، وہ سجدہ کرنے سے منکر ہو گیا۔ تو اس کے لیے بھی تو انسان کو آزمائے۔ میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ ابلیس ہے ہمارے لیے امتحان تو کیا، ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا، میں اس کے لیے بھی تو ایک ابتلا بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کہ تو آیا سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ ناکام ہو گیا اس میں، تو اللہ میں نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، مردود مسرود کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ اس لیے ہے تاکہ اگر تمہارے لیے سارے وہی راستے کھلے ہوتے، نیکی ہی کے راستے، اور بدی کے راستے بند ہوتے، بدی کی طرف بڑھانے والا کوئی نہ ہوتا اور صرف نیکی کی طرف بلانے والے ہوتے، یہ آزمائش کیا ہوتی؟ پھر تم کو جو فرشتوں کے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرشتوں سے آگے مقام دے رہے ہیں، اس کے تم مستعد کیسے ہوتے؟ جبکہ تمہیں بدی کے راستے پر، برائی کے راستے پر لے جانے والی کوئی طاقت نہ ہوتی اور کوئی اس طرف لے جانے کے لیے ترغیب دینے والا نہ ہوتا، تو تمہیں فضیلت کیسے ہوتی، حاصل ہوتی؟ امتحان کیسے ہوتا اور امتحان کے بعد فضیلت کیسے حاصل ہوتی؟ اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ ارے بھائی یہ پیدا ضرور کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے ایک آزمائش ضرور ہے، لیکن قید شیطانی کانا ضعیفا، اس کا مکر جو ہے کمزور ہے، جو آگے اس کے ڈٹ جائے تو یہ اس کے آگے ہتھیار بھی ڈال دیتا ہے۔ کمینہ دشمن ہوتا ہے نا، کمینہ، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کمزور آدمی ہے دشمن، کمینے دشمن کا چڑھ جائے گا اس کے اوپر، اس کو گرا دے گا، اس کے اوپر ڈھا دے گا، اس کے اوپر سوار ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی تکڑا مل گیا مقابلے پر، کمینے دشمن کے مقابلے پر کوئی تکڑا آ گیا جو ڈٹ گیا اس کے سامنے، تو وہ چھوئی موئی ہو جاتا ہے اس کے آگے۔ وہ متنبی نے مشہور شعر ہے اس کا کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا، اگر شریف آدمی کا اکرام کرو گے تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے، وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ شریف آدمی کا اگر اکرام کیا تم نے اور اس کے ساتھ اچھائی کی تو وہ اتنا تمہارا احسان مانے گا کہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ، اور کسی کمینے کا اکرام کر لیا تم نے تو تمردا، وہ سرکش بن کے تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گا۔ یہ معاملہ شیطان کا، یہ بڑا کمینہ دشمن ہے۔